اللہم صلی علی سیدنا محمد نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشکرون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں دنیا میں لے کے آتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اللہ تمہیں کان اور آنکھیں اور دل عطا فرماتے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو انسان پیدائشی طور پہ باکمال نہیں ہوتا، تعلیم یافتہ نہیں ہوتا، تربیت یافتہ نہیں ہوتا، سیکھا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ پھر اسے سب چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں۔ حتیٰ کہ انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں انسان ہوں، اسے یہی معلوم نہیں ہوتا کہ جانور اور انسان میں فرق کیا ہے، اسے یہی معلوم نہیں ہوتا کہ میرے جسم کے اعضاء کے نام کیا ہیں، میرے دائیں بائیں جو افراد موجود ہیں ان کا مجھ سے رشتہ کیا ہے، میرا ان سے کیا رشتہ ہے، چیزوں کے نام کیا ہیں اسے معلوم نہیں ہوتا، اپنے خالق و مالک کی پہچان نہیں ہوتی۔ یہ سب چیزیں انسان پھر سیکھتا ہے، سیکھنے سے زندگی میں سب چیزیں آتی ہیں۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم جتنا ہو سکے آخر دم تک سیکھنے کی کوشش کریں، اور دوسری ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی خامیوں کو دیکھیں اور ان خامیوں کو، بری عادات کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پہ علائشیں ہوتی ہیں، تو دائی وہ صاف کرتی ہے، یا ڈاکٹر صاف کرتی ہے، اسے نرس صاف کرتی ہے، پھر اسے نہلایا جاتا ہے، نہلا کے پھر اسے یہ صاف کر کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ یہی مثال ہمارے دل کی ہے کہ اس دل کے اندر بھی برائیاں بہت سی ہوتی ہیں، عادت کی کمزوریاں ہوتی ہیں، اخلاقی کمزوریاں ہوتی ہیں، مالی کمزوریاں ہوتی ہیں، تو ان کو پھر آہستہ آہستہ ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ بندے کی مثال زمین جیسی ہے، زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی، لیکن اس زمین پر کوئی چیز خود بخود، کوئی کارآمد چیز خود بخود پیدا نہیں ہوتی، نکارہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، کانٹے پیدا ہو جاتے ہیں، خاردار جڑی بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کور تمے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن خود بخود آپ نے نہیں دیکھو کہ زمین میں باغ لگ گیا ہو، کہ زمین پر خود بخود گندم کاشت ہو گئی ہو، کسی زمین پر خود بخود دالیں کاشت ہو گئی ہوں۔ ہوتا ہے ایسے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ کسی زمین پہ خود بخود ہوائیں چل چل کے مکان بن گیا ہو، بلڈنگ بن گئی ہو، نہیں ہوتا نا ایسے۔ یہی مثال بندے کی ہے کہ اس بندے پہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بندے کو اپنے اوپر اساتذہ رہنمائی کرتے ہیں، انسان محنت کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، تربیت حاصل کرتا ہے، پھر جا کے اس کے اندر اچھائیاں آتی ہیں، برائیوں کی نشاندہی ہوتی ہے، برائیاں پھر ختم ہوتی ہیں۔ اکثر لوگوں کی صورت حال یہ کہ اپنی برائیاں سوچتے نہیں، دیکھتے نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بری عادتیں، بد اخلاقیاں اندر رہ جاتی ہیں، انسانوں نے کو اٹھائے پھر رہا ہوتا ہے، پھر اس کی وجہ سے وہ خود اپنے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے پریشانیوں کا، مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ تو اپنی خامیاں دیکھنی چاہیے۔ اللہ والوں کے ہاں ایک مستقل موضوع ہے کہ اپنی خامیاں، اپنے عیب تلاش کیجئے، پھر ان کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے۔ مثلاً کیا دیکھ کے میں بولتا کیسے ہوں، میں اونچی آواز سے بولتا ہوں، چیخ چلا کے بولتا ہوں، سخت الفاظ سے بولتا ہوں، میرا لہجہ کیسا ہوتا ہے بولتے ہوئے، حاکمانہ ہوتا ہے، متکبرانہ ہوتا ہے یا عاجزانہ ہوتا ہے۔ پھر انسان یہ دیکھے کہ جو میرا رویہ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ مجھے جو لوگ بولتے ہیں میرے سامنے، کون سا آدمی ذرا اچھا لگتا ہے مجھے بولتا ہوا، وہ کیوں ذرا اچھا لگتا ہے مجھے، اس کا رویہ کیسا ہے، اس کے الفاظ کا چناؤ، انتخاب کیسا ہوتا ہے۔ جب انسان اس طرح سوچتا اور دیکھتا ہے اپنا، اور اس کا موازنہ کرتا ہے کہ وہ اچھا ہے، میں اچھا نہیں ہوں، تو پھر انسان آہستہ آہستہ اپنی خامیاں ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر میں نے بچوں کو اپنے 2 واقعات سنائے کہ جب شروع میں تعلیم حاصل کر کے آیا تو میں بولتا بہت تیز تھا، میری زبان بہت تیز تھی، عام گفتگو اتنی تیزی سے بولتا تھا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کیا بولا ہے آپ نے، مجھے سمجھ، دوبارہ بتاؤ۔
اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم نے قرآن حفظ کیا. قرآن جب حفظ آدمی کرتا ہے نا تو اساتذہ منزل سنتے ہیں، قاری صاحب منزل سناؤ، 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ 3 پارے. تو ہم سے جو قاری صاحب تھے نا وہ سنتے تھے 5 پارے 10 پارے کے دن میں، اور وہ سنانے ہوتے تھے سپیڈ سے. اور یہ پھر شرط تھی کہ یہ غلطی نہیں آنی چاہیے، 5 سپارے یہ غلطی بھی نہ آئے. تو وہ سپارے سنا کے زبان بہت تیز ہو گئی تھی، زبان بہت تیز ہوئی. تو اس کا اثر پھر عام گفتگو میں بھی آ گیا کہ جب بولتے تھے تو بہت تیز زبان چلتی تھی. لوگ پوچھتے تھے کہ بھئی کیا کہا ہے، سمجھ نہیں آئی، دوبارہ بتاؤ. پھر بڑی کوفت ہوتی تھی. شروع میں تو لوگوں میں غصہ آتا تھا کہ بھئی کیا ہے، کیوں نہیں بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں کوئی پشتو تھوڑی بول رہا ہوں، میں کوئی فرانسیسی بول رہا ہوں، بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو. پھر بعد میں سوچے بھی تو میرا اپنی کمی ہے، اپنا قصور ہے کہ میں بولتا بہت تیز ہوں. اچھا، بیان جب میں شروع میں کرتا تھا تو بیان بھی تیزی سے کرتا تھا، کچھ الفاظ سمجھ نہیں آتے تھے. پھر کچھ لوگوں نے نرمی سے سمجھایا کہ بھی ذرا نا آہستہ آہستہ بولا کریں، ٹھہر کے بولا کریں تاکہ بات سمجھ آئے. نبی پاک کی عادت مبارکہ پڑی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے تو ٹھہر کے صاف بولتے تھے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے. پھر اس کا ہم نے حل سوچا کہ واقعی یہ تو کمی ہے، کیا حل کریں اس کا؟ پھر ہم نے اپنے بیان ریکارڈ کرنا شروع کر دیے. پھر ریکارڈ کر کے سنتے تھے بھی ہاں زبان تو بہت تیز چل رہی ہے، فلاں لفظ میں مکمل ادا نہیں کیا. کچھ ایسے علماء کو دیکھا جو بالکل ٹھہر کے آرام سے صاف بات کرتے تھے. بھی دیکھیں ان کا بیان بہت اچھا ہے، ہر بات صاف ہے. انہوں نے بیان تو مختصر کیا ہے 5 منٹ 10 منٹ، لیکن بات ایسی صاف تھی اور الفاظ اتنے اچھے تھے کہ وہ دل میں اتر گئے. تو اس سے اپنی اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کی. قرآن تیز پڑھتے تھے ہم شروع میں. تو میں نے ایک مرتبہ ایک بکھر کی مسجد میں، مکی مسجد ہے یہاں، میں نے سنایا مصلی سنایا، قرآن کریم سنایا میں نے. تو اس وقت سردیوں میں رمضان آتا تھا. میں وہاں سے گھر سے، محلہ عثمانیہ پرانا ہمارا گھر ہے، وہاں سے میں سائیکل پہ تراویح پڑھانے کے لیے جاتا تھا یہاں سے چنگی نمبر 8 سے مکی مسجد. اس وقت سارا اندھیرا ہوتا تھا یہاں. یہ کی بات ہے 1997-98 کی، اس وقت کی بات ہے یہ. شاید آپ جتنی میری عمر ہوگی، عتیق جتنی، کتنی عمر ہے آپ کی؟ نہ میں پھر چھوٹا تھا بہت، 20 سال تو نہیں تھا. میں ہوں گا کوئی 14 سال کا، آپ سے ہی بہت چھوٹا تھا، 14 یا اتنے سال کا شاید ہوں گا میں. تو میں سائیکل پہ گیا، وہاں تراویح پڑھائی. ہمارے پرانے محلے کے لوگ بھی تراویح پڑھنے کے لیے پیچھے وہاں گئے. ان میں ایک ماسٹر جی بھی تھے، وہ دیندار تھے، بزرگ تھے، باشرہ تھے، وہ بھی تراویح پڑھنے کے لیے ساتھ گئے. تو تراویح کے بعد مجھے تو نمازیوں نے بٹھا لیا. انہوں نے کہا جی بیٹھے اور چائے پی کے جانا. میں بھی بیٹھ گیا، وہ ماسٹر جی اور باقی ساتھی چل پڑے. میں جب چائے پی کے وہاں سے چلا تو وہ چنگی نمبر 8 کے پاس پہنچ گئے تھے. تو وہاں جب پہنچے تو میں سائیکل سے اترا، میں نے احترام میں ان کو سلام کیا، اور دل میں میرا خیال تھا بھی ان سے پوچھوں بھی یہ میں نے تراویح کیسی پڑھائی ہیں تو میری تعریف کریں گے. یہ بہت زیادہ بھی ماشاء اللہ غلطی نہیں، اچھی پڑھائی تراویح آپ نے. لیکن جیسے میں نے ان سے پوچھا نا ابھی کیا حال ہے جی، طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی. میں کہتا ہے قرآن کریم کیسا سنا آپ نے، کیسا لگا آپ کو؟ تو ماسٹر جی تھے، اللہ کی مغفرت کرے، والد صاحب کے دوست بھی تھے، اور وہی مجھے وہاں لے گئے تھے کہ تراویح پڑھانی ہے. اور بیچارے چاہت سے پیدل وہاں سے محلہ عثمانیہ سے مکی مسجد پیدل بیچارے گئے تھے، پیدل آئے. تو انہوں نے بجائے حوصلہ افزائی کرنے کے انہوں نے مجھے اچھی خری سنائی. انہوں نے کہا یہ تراویح پڑھائی ہے، یہ مشین چلائی آپ نے، یہ قرآن ایسا پڑھا جاتا ہے؟ آپ نے تو جیسے گھاس کاٹنے مشین یا ٹرین چلا دیا آپ نے. اللہ کے بندے، اللہ قرآن ایسا پڑھنا چاہیے. جب مجھے اس وقت بہت غصہ آیا تو میں سائیکل بیٹھا، بغیر سلام کیے میں پیڈل مارا اور نکل گیا وہاں سے. اور گھر جا کے میں پریشان ہو کے بیٹھ گیا. ذہن میں خیال ہی آیا کہ اس ماسٹر جی کو خود صرفاتیں بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی،
عام لوگوں کو صرف فاتحہ اسی طریقے سے نہیں آتی نا، تلفظ صحیح نہیں ہوتے، عین صحیح نہیں ادا کرتے، ہا صحیح نہیں پڑھتے. میں نے کہا یہ میں سپارہ یاد کیا، جا کے تراویح میں سنایا، 20 تراویح پڑھائی. یہ کہہ رہے تم نے تراویح پڑھائی ہیں، مشین چلائی ہے، تراویح پڑھائی ہیں، گھاس کاٹا ہے آپ نے. تو میرے والد صاحب بڑے حلیم بردبار انسان تھے، بڑے ٹھنڈے مزاج کے انسان تھے. تو والد صاحب نے کہا بھی کیا ہوا، خیریت ہے؟ میں نے کہا جی تراویح پڑھائی، ماسٹر جی نے مجھے کہا کہ تو نے مشین چلائی ہے، تو نے گھاس کاٹا ہے. تو والد صاحب کہنے لگے بھی اس میں ناراض ہونے کون سی بات ہے، کل ذرا آہستہ پڑھ لینا، بس کل ذرا آہستہ پڑھ لینا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں والد صاحب نے اچھی نصیحت کی مجھے. وہ کہتے ہیں نا کہ ماسٹر جی قصور ہے، انہوں نے غلط کہا ہے، نہیں کہنا چاہیے تھا. تو میں کہتا میں ٹھیک ہوں، ماسٹر جی غلط ہیں. اب جب انہوں نے مجھے کہا نا کہ کل ذرا آہستہ پڑھ لینا، اس میں ناراض ہونے کون سی بات ہے، جیسے نمازی کہتے ہیں ویسے پڑھ لو، تیز کہے تھوڑا تیز پڑھ لو، آہستہ کہے ذرا آہستہ پڑھ لو. پھر اس کے پھر انہوں نے مجھے کہا بھی آپ کی زبان بھی تھوڑی تیز ہے نا، آپ تیز پڑھتے ہو بہت، تو آہستہ پڑھنا لوگ پسند کرتے ہیں، سمجھ آئے. تو خوشی کی بات ہے، لوگ چاہتے ہیں بھی ایسا قرآن سنیں ہم کہ سمجھ آئے ہمیں، اس میں ناراض ہونے کی بات تو نہیں ہے. اس کے بعد میں نے سوچا کہ ہاں واقعی بات تو والد صاحب کی ٹھیک ہے. پھر میں نے کیا کیا، میرے ایک دوست تھے، ان کو میں نے کہا کہ ان کے پاس ایک ریڈیو تھا وہ چھوٹا سا، جتنا یہ انگلی ہے نا شہادت کے قریب والی، اتنا بڑا ریڈیو تھا بس. اس پہ ایک بٹن لگا ہوتا تھا، ہیڈ فری لگا ہوتا تھا، 2 سائڈ ڈلتے تھے، جو 2 انگلی لگا لو اتنا چوڑا ہوگا بس، وہ 2 انگلی برابر چوڑا. تو ان سے میں نے کہا کہ یہ مجھے نا کچھ دن کے لیے ریڈیو دے رہے تھے، لے لو. میں نے ریڈیو ان سے لیا، اور میں پھر یہ کرتا تھا تراویح وہاں سے جب پڑھا کے آتا تھا تو مسجد حرام کی تراویح چلتی تھی، ریڈیو پہ آتی تھی، اور یہاں شروع ہوتی تھی کافی دیر سے. وہ گھر والے سو جاتے تھے، ہمارا سعودی عرب کا 2 گھنٹے کا فرق ہے. تو ہم تقریباً 8 سے 8 بجے فارغ ہو کے رہتے تھے، اور وہاں تراویح شروع ہوتی تھی 9:30 بجے قریب شروع ہوتی تھی، 9:30 بجے نماز ہوتی تھی وہاں. میں جاگتا رہتا تھا، پھر میں تراویح ہینڈ فری لگا کے اور میں ساری تراویح سن کے پھر سوتا تھا. میں خاص طور پہ جو امام شرائم ہے نا، سعود الشرائم، مجھے ان کی تلاوت بہت زیادہ پسند تھی. ابھی مجھے پسند ہے ان کی تلاوت، کہ وہ ٹھہر ٹھہر کے آرام سے پڑھتے ہیں. پھر میں ان کو سنتا تھا، سن کے میں ویسے پڑھنے کی پریکٹس کرتا تھا کہ دیکھیں کس طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہے ہیں آرام سے. پریکٹس کرتا رہا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الحمدللہ قرآن کریم آہستہ پڑھنے کی روٹین بن گئی. تو اس طرح بندے کو پھر میں آج بھی ماسٹر جی کا یہ واقعہ کئی دفعہ زندگی میں بیان کرتا ہوں میں، کہ وہ میرے محسن ہیں. انہوں نے مجھے ڈانٹا نا، تو ان کی ڈانٹ مجھے کام کر گئی. انہوں نے مہربانی کی ہے، نہ ڈانٹتے کہتے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا جی، کیا بات ہے آپ کی. جی کہتے ہیں نا ہمارے ہاں مکھن لگانا، وہ لگا رہتے. تو پھر میری غلطی وہیں رہ جاتی. انہوں نے غلطی پہ تنبیہ کی، مجھے تنبیہ ہوئی، اس کی تلافی کی کوشش کی، میں نے غلطی کی. تو آج الحمدللہ اس کی وجہ سے وہ غلطی میری کافی حد تک ختم ہو گئی ہے. تو اس طرح بندے کو جو آدمی ٹوکے، غلطی متنبہ کرے، تو بندہ ان کو شکریہ ادا کرے. اور اپنے دوستوں سے آدمی کہے کہ مجھے میری خامیاں بتایا کرو. خامیاں بتانے سے حقیقت سے آگاہی ہوتی ہے. اور اسی طرح یا کوئی بغیر کہے کہ آپ کو نصیحت کرے بھی آپ کی فلاں عادت ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک کر لو، فلاں کام غلط ہے آپ کا، وہ ٹھیک کر لو. اس کو برا نہ مانے، بلکہ اسے دیکھ لیں غور سے. اگر وہ ان کی تنبیہ ٹھیک ہے، واقعی وہ غلطی آپ کے اندر ہے، اسے ختم کرنے کی کوشش شروع کر دیں آج سے. اس کو برا نہ سمجھیں. جیسے کوئی آدمی بتایا کہ آپ کی پشت پہ کپڑے میں کوئی نامناسب چیز لگی ہوئی، داغ لگا ہوا ہے، تو کیا برا مانتے ہیں اسے ہم؟ کہ آدمی کہ آپ کی پیشانی پہ کوئی سیاہ چیز لگی ہوئی ہے، تو کیا ہم اس کو برا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں بتایا مجھے؟ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اس طرح کی ہماری غلطی پہ ہمیں تنبیہ کرے، متوجہ کرے کہ آپ کے اندر ایک غلطی ہے، تو آدمی اس کا شکریہ ادا کرے اور اس غلطی کو ختم کرنے کی کوشش کرے، تاکہ وہ غلطی ختم ہو اور اس کے جو نقصان ہے اس سے ہم بچ سکیں. غلطی کے تو نقصانات ہوتے ہیں. ایک آدمی جذباتی ہے، بہت سخت باتیں کرتا ہے، سخت فیصلے کرتا ہے، ادب احترام نہیں کرتا، بے ادب ہے. اب والدین تو اس کی، یہ بہن بھائی تو ایک حد تک برداشت کر لیں گے بے ادبی، گستاخی، سخت کلامی، سب لوگ تو برداشت نہیں کریں گے.
وہ کہیں ماتحت بھی ہوگا، کسی اسکول میں استاد ہوگا، کسی ادارے میں ملازم ہوگا، کسی دکان پہ کام کر رہا ہوگا، کہیں بھی وہ ماتحت ہوگا تو لوگ اس سے برا سلوک کریں گے اور اس کو ریئیکشن دیں گے کہ آپ نے یہ کیوں بے ادبی کی ہے، آپ نے غلط بات کیوں بولی، آپ نے یہ نامناسب کام کیوں کیا. تو اس کی وجہ سے آدمی کو بعض دفعہ بڑی سنگین صورت حال سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، ملازمت سے برطرف ہو جاتا ہے، آدمی ہو جاتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے کہ بڑے نقصان کا شکار ہو جاتا ہے، بڑے فائدے سے محروم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اپنی غلطیاں دیکھ کے اطلافی کرنی چاہیے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرا حقیقی دوست ہے جو مجھے میری غلطیوں میں متنبہ کرے، اور وہ بھی اسی طرح ان کو متنبہ کرتا تو متنبہ ہو جایا کرتے تھے اور تسلیم کر کے اس کی اطلافی کی کرتے تھے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.